السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج صرف ایک ہی موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس موضوع کے ساتھ پاکستان کی آنے والی سیاست کا بہت بڑا تعلق ہے اور پاکستانی الیکشن کا، پاکستانی انتخابات کا سارا دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن میں تصادم ہونے والی ہے اور یہ لوگ عمران خان کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے تقسیم کر رہا تھا MNS کو خریدنے کے لیے سینٹ الیکشن میں، تو وہ پوری ویڈیو سامنے آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے جب سب کچھ دیکھ لیا اور وہ مجبوراً انہوں نے ایک بیان دیا کہ اس کا ہم نے نوٹس لے لیا ہے، تو خوشی خوشی دوسرے دن وہ ملیکہ بخاری جو PTI کی ممبر ہے، وہ درخواست لے کر جاتی ہے الیکشن کمیشن میں کہ یہ آپ لوگوں نے جو پریس ریلیز جاری کیا اور جو نوٹس لیا ہے، تو اس پر میں درخواست دینا چاہتی ہوں تاکہ ہم اس میں شریک ہو۔ تو ملیکہ بخاری کو کہا گیا کہ کون سا نوٹس؟ الیکشن کمشنر نے خود بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کسی نے نہ کسی نے نوٹس دیا ہے اور نہ کسی نے پریس ریلیز جاری کیا ہے۔ یعنی خود اپنے پریس ریلیز کو انہوں نے ڈس اون کر دیا۔ یہ کون سا پریس ریلیز اور کون سا نوٹس؟ ہم نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں ہے۔ یعنی دن دہاڑے اتنا بڑا جھوٹ، یعنی اب آپ خود سوچئے۔ اب چند دن پہلے عادل شاہ نامی ایک صحافی ہے، ایک مشہور صحافی ہے، اس نے صدر پاکستان کا انٹرویو کیا۔ تو صدر پاکستان سے جب اس نے بات کی کہ الیکٹرانک ووٹنگ پر آپ نے الیکشن کمیشنر کو آن بورڈ لیا ہے، تو صدر پاکستان نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر آن بورڈ لیا ہے۔ تو عادل شاہ نے کہا کہ مجھے الیکشن کمیشن میں ایک انتہائی ذمہ دار شخص نے، اہم شخص نے کہا ہے کہ کون سا الیکٹرانک ووٹنگ، ہم سے تو کسی نے بات بھی نہیں کی، یعنی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کس طرح الیکٹرانک ووٹ کر سکتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر۔ تو صدر پاکستان نے پوچھا کہ وہ کون سی اہم شخصیت ہے، تو عادل شاہ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ میں اپنا سورس نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ایک رپورٹر یا صحافی کا کام نہیں ہے۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کسی طور پر بھی حکومت کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے۔ عمران خان اور الیکشن کمیشن کے درمیان مجھے آئندہ بڑا تصادم نظر آ رہا ہے، جو پہلے سے تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ جب 10 کا الیکشن ہوا، سینٹ الیکشن ہوا، تو یہ میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ صاحب ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے 4 ممبران میں سے 2 نواز لیگ کے اور 2 پیپل پارٹی کے ہیں، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس کا خاص آدمی ہے، اور مریم نوازی میں وہ اور مریم کی اطاعت میں یہ کتنا دور تک جا سکتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے یہ بات۔ اب عمران خان کو اس آدمی کی تلاش کرنی چاہیے کہ جس نے عمران خان کو کہا کہ یہ شخص تو ایک ہیرا ہے، الیکشن کمیشن میں یہ ایسے اصلاحات لے کر آئے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص ہوگا کون، اور یہ کس کے پیرول پر ہوگا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا، اور کیسے وزیر اعظم کو اس نے دھوکہ دیا، اب اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے، اس لیے یہ بات میں کر رہا ہوں۔ تو جب سکندر راجہ چیف الیکشن کمشنر لگا دیے گئے، تو اس وقت بقول جنگ اخبار کے سکندر راجہ نے فوراً نواز شریف کو فون کیا کہ باس اب میرے لیے کیا حکم ہے، حکومت نے مجھے چیف الیکشن کمشنر بنا دیا ہے۔ تو نواز شریف نے کہا کہ ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، ویل ڈن، آپ اپنا کام شروع کریں، ہمیں اور کیا چاہیے کہ جس کو ہم نے نامزد کرنا تھا اس کو عمران خان نے خود نامزد کر دیا۔ اب آپ نظر دوڑائیں ذرا 10 کا الیکشن میں جو ہوا، یعنی نون لیگ نے صرف 22 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ ری پولنگ کی درخواست کی تھی،
لیکن چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ نہیں، پورے حلقے میں دوبارہ کرایا جائے۔ اس وقت وہ ہار رہے تھے، تو جب اس کو سمجھ آئی چیف الیکشن کمشنر کو کہ مریم کی آدمی کو ہمارے سامنے ہرایا جائے گا اور ہم خاموش رہیں گے، تو وہ آپ نے پورا رزلٹ دیکھ لیا جو کچھ ہوا۔ یہ جیسے پہلے جسٹس رضا کرتا رہا آر ٹی ایس کو بٹھا کر، یہی کام اس نے کیا، لیکن یہ 2 قدم آگے چلا گیا، بلکہ یہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سینٹ آف پاکستان کا الیکشن ہونا تھا، تو جو اسلام آباد کا سیٹ ہے وہ قومی اسمبلی کے سارے ممبران اس میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ باقی جگہوں ہر صوبے میں ایم پی ایز ووٹ ڈالتے ہیں سینیٹر بنانے کے لیے، لیکن یہاں اسلام آباد کا جو سینیٹر بنتا ہے تو اس کے لیے قومی اسمبلی کا انتخاب کرتی ہے، یعنی پوری قومی اسمبلی اس کے لیے ووٹ ڈالتی ہے۔ تو اب جب یہ بات سامنے آئی کہ شاید یہ اگر سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا یہ طریقہ، تو پھر تو یہ پیسے چلائیں گے اور لوگوں کو خریدیں گے، تو یہ اوپن بیلٹ سے ہوگا تو یہ اس طرح کام کریں گے، اور وہ ہوا بھی۔ تو حکومت نے مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ آپ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے یہ الیکشن کرائے سینٹ کا، تو الیکشن کمیشن بالکل نہیں مانا، تو حکومت کو مجبوراً سپریم کورٹ جانا پڑا۔ اور جب سپریم کورٹ وہ گئے تو سپریم کورٹ میں بتایا گیا چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ کیوں سیکرٹ بیلٹ سے کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیا آپ کی مجبوری ہے؟ یعنی یہ تو زیادہ کریڈیبل طریقہ ہے، یعنی کہ کسی کو کوئی خرید فروخت کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ تو اس پر الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ کیونکہ یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، تو جب اس ملک میں آئینی ادارہ ہوتا ہے پھر وہ تو اپنے آپ کو استغفر اللہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ چیف جسٹس کی بات کو بھی اس نے نہیں مانا، بلکہ چیف جسٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا، سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ان کو کہ چلو پھر ایسے کرے کہ اس کو ٹریسیبل بنا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹریسیبل بھی نہیں ہوگا، بس یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، جس طرح کے قوانین ہیں الیکشن کمیشن کے۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ کرنا کیا چاہتے تھے، اور پھر جو خرید و فروخت ہوا اور جو بوریاں پیسوں کے کولے گئے اور 10 کروڑ تک، 8 کروڑ تک ایک ایک ممبر کو خریدا گیا، جس میں سے 20 ممبران کو خریدا گیا۔ اس وقت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے خرچ کیا گیا، اور یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے سینیٹر نامزد کرایا گیا، یعنی پاس ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے، پیسوں سے ہوا تو ہوا، تو الیکشن کمیشن کو اس سے کیا ہے کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، پیسوں سے ہوئی یا بکسے سے ہوئی، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ یعنی یہ کام ہے ہمارے چیف الیکشن کمشنر کا۔ تو اب عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا کرنے والا ہے، اور آگے یہ بہت بڑا انتخاب آنے والا ہے 2023 میں۔ تو جو شخص یعنی جو الیکشن کمیشن اپنے پریس ریلیز کو ڈس اون کرے، جو الیکشن کمیشن سیکرٹ بیلٹ سے مکر جائے، جو الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن خفیہ بیلٹ نہ مانے اور نتیجہ پھر وہی ہو جو کہ وہ چاہتے ہیں۔ یعنی دیکھنا ہمیں یہ چاہیے اس وقت کہ یہ تو بہت بڑا الیکشن ہوگا، تو اس الیکشن میں جو ریفارمز ہوئی ہیں، تو ریفارمز ابھی جب میں عادل شاہ زیب کی بات کر رہا تھا تو اس نے جب صدر پاکستان سے بات کی تو اس میں صدر پاکستان حیران رہ گئے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیسے، مطلب یہ الیکشن ہوگا کیسے؟ یعنی یہ جو ریفارمز ہے، اوورسیز کا ووٹ اور ای وی ایم مشین کا استعمال، یعنی ایک تو اوورسیز کا حق ہے کہ وہ ووٹ استعمال کریں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کی کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے عوام کو ووٹ ڈالنے سے محروم رکھے۔ لیکن یہ جو الیکشن کمیشن ہے اور جس کا سربراہ راجہ سلطان ہے، یہ کبھی اس طرح نہیں ہونے دے گا، بلکہ انہوں نے تو بیان دے دیا ہے کہ ہم بالکل اسی طرح کریں گے جو طریقہ کار پہلے سے رائج ہے۔ تو ای وی ایم مشین بھی نہیں ہوگا اور اوورسیز کا ووٹ بھی استعمال نہیں ہوگا۔ اب یہ کس کے حق میں جا رہا ہے یہ چیز؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ان دو پارٹیوں
کے حق میں جا رہا ہے، یعنی کہ 2023 کا تو سب کو علم ہے کہ اس میں عمران خان نے جیتنا ہے، اور بہت بڑے میجارٹی کے ساتھ، کیونکہ ایک تو اوورسیز ووٹ استعمال ہوگا تو اس میں سے ہر حلقے میں 15 سے 20 ہزار ووٹ کا فرق پڑے گا، کیونکہ یہ 90 لاکھ ووٹ ہے۔ تو ابھی 90 لاکھ میں اگر 40 لاکھ ووٹ بھی پول ہوئے تو اس میں سے تو 98 اور 95% تو عمران خان کو ڈالے جائیں گے۔ تو یہ تو حیران ہے ان چیزوں پر کہ یہ کیا ہوگا، پھر یہ تو 30 سے 35 سیٹیں یہ اور لے جائیں گے۔ اور جب ای وی ایم مشین کے ذریعے الیکشن ہوگا تو اس میں تو جعلی ووٹ استعمال نہیں ہو سکے گا، ایک طرف سے آپ انگوٹھا لگائیں گے، دوسری طرف سے بیلٹ پیپر یعنی خود پرچی نکل آئے گی، تو اس میں تو یہ چیز ہو نہیں سکتا۔ جیسے انہوں نے وہ بانی شروع کر دی کہ ہیک ہو جائے گا، ان کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا انٹرنیٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مشین ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، لیکن یہ ان کو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو جب وہ ووٹ جو جعلی ووٹ ہے یا حلقے میں انہوں نے بنائے ہوئے خاص کر پنجاب اور سندھ میں، تو ایک تو وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، تو وہ جو 30 سے 40 ہزار ووٹ ان کے ہاتھ سے وہ نکل جائے، اور اوورسیز کے 15 سے 20 ہزار اور 25 ہزار ایک ایک حلقے میں تقسیم ہو جائے یہ 90 لاکھ ووٹ عوام کے، تو پھر ان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ ہوگا 2/3 میجارٹی، کہ عمران خان کو 2/3 میجارٹی ملے گی۔ تو یہ کس طرح گوارا کرے گا وہ الیکشن کمیشن جو مریم نواز کا ذاتی ملازمین ہیں؟ اب اس پر آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ جس دن الیکشن ہو رہا تھا اور اس میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے ظفر ملک، شاید وہ پریزائڈنگ آفیسر تھا الیکشن کمیشن کا جو ملازم ہے وہ، تو جب یہ آیا کیا شہباز شریف ووٹ پول کرنے آیا تو وہ خادموں کی طرح اس طرح کھڑا ہو کے اور پھر سر نیچا کر کے احتراماً کیسے کھڑا رہا۔ پھر جب دوسرے ان کے لوگ آئے نون کے تو سب کے سامنے اس نے یہی کردار ادا کیا، لیکن جب عمران خان آیا اور اسپیکر قومی اسمبلی آیا تو وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کا نام ہے ظفر ملک، جو اب ریٹائر ہو چکا ہے، لیکن اب دوبارہ اس کو الیکشن کمیشن میں واپس نوکری دی جا رہی ہے، اسی سے بہتر نوکری جو پہلے سے وہ کر رہا تھا۔ جو خوش آمدی اس نے کی ہے تو ظاہر ہے ادھر سے مریم کے آرڈر آئیں گے اور یہ شخص دوبارہ یعنی وہی کام شروع کرے گا کہ نون یعنی پی ٹی آئی کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی جتنا بھی الیکشن کمیشن ہے یہ سب ان کا اپنا خاندانی الیکشن کمیشن ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو جسٹس رضا خان جب چیف الیکشن کمشنر تھا تو پولنگ کے دن جب 2018 میں الیکشن ہوا اور آر ٹی ایس کو انہوں نے 3 گھنٹے کے لیے بٹھایا تو اس میں 22 سیٹیں کم کی گئی تھی پی ٹی آئی کی، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ صرف اگر معلوم نہیں ہے تو اسپیڈ میڈیا کو معلوم نہیں ہے، باقی سب دنیا کو معلوم ہے کہ سمپل میجارٹی بھی دینا نہیں چاہتا تھا وہ شخص عمران خان کو، لیکن اس سے آگے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تو یہ جو اس نے دشمنی کی، یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے یہ تو ان کا ذاتی غلام ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کا جو سسر ہے یہ اور جس کا یہ داماد ہے مہدی حسن مہدی، وہ نواز شریف کا پرسنل سیکرٹری رہ چکا ہے، بہت قریبی تعلقات ہے، وہ ان کا بہت اوبلائج ہے، اور اسی میں سید مہدی نے اس کو اسسٹنٹ کمشنر لگوایا اس چیف جسٹس کو اسلام آباد میں، یعنی کہ اوور رول کر کے سارا کچھ یعنی ڈائریکٹ اس کو لگا دیا ایسی اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد۔ پھر کرتے کرتے یہ پھر آیا تو آئی بی کا چیف بھی بنا، اور اب انہوں نے اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جو ایک آئینی عہدہ ہے جو اس کے ساتھ ابھی کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اب کیا کریں کہ ایک شخص کے سامنے وہ چیزیں موجود ہو ویڈیو کے شکل میں کہ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، اور پھر بھی وہ شخص وہی کام کرتا ہے جو فائدہ دے گا نون لیگ کو، نواز خاندان کو۔ تو یہ آگے جا کر یہ شخص کیا کرے گا؟ تو یہ تو اب تو یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان یہ الیکشن جیت جائے اور پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیت جائے۔ تو یہ کوئی اتنی معمولی بات ہے نہیں جس نے ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے اس ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی 2 کروڑ نئے نوجوان بھی ووٹر لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے
تو اس وقت تک میری ہر 21 سال بعد پاکستان کی آبادی ڈبل ہو جاتی ہے، تو 5 سال بعد تو 2 کروڑ ووٹر نئے آئیں گے. وہ 2 کروڑ ووٹر بھی کس کے ہوں گے؟ وہ ہوں گے اس کے عمران خان کے. اب ایک دوسری بہت زبردست بات ہوئی ہے کہ طارق ملک دوبارہ نادرا کے چیئرمین بن چکے ہیں. اب ادھر ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور کریٹ ہو رہا ہے کہ طارق ملک، وہ تو سب دنیا اس کو مانتی ہے، اس کی ایمانداری کو اور اس کے تجربے کو اور اس کی قابلیت کو. تو یہ بہت بڑا زبردست سٹیپ اٹھایا گیا پاکستان کے حق میں کہ اس شخص کو لایا گیا ہے. اور یہ تو پہلے سے ہی جب اس نے یہ بات کی تھی ای وی ایم مشین کی، آج سے یعنی 2015 میں اس نے ای وی ایم مشین کی بات کی، تو شہباز شریف نے فوراً اس کو بلایا لاہور اور اس کو مجبور کیا گیا. اور جب اس نے نہیں استعفیٰ دینا نہیں چاہا تو پھر اس کو بلیک میل کرنا شروع کیا، تو اس نے پھر استعفیٰ دے دیا. یہ اتنا کریڈیبل آدمی ہے کہ ان کو تو کریڈیبل آدمی، ان کا تو دشمن ہوتا ہے نون لیگ والوں کا، تو یہ کیسے اس کو برداشت کرتے. لیکن اب دوبارہ الحمدللہ اس کو لایا گیا ہے، اور اس پر بھی اب یہ لوگ بڑے چڑے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، حکومت کی کامیابیاں دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں ایسے لوگوں کی نامینیشن ہو رہی ہے اتنے بڑے عہدوں پر. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیونکہ عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے. اور جب یہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہوگا، جس میں کوئی دھاندلی نہیں ہو سکے گی، صاف و شفاف الیکشن ہوگا، تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اب جو جیسے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور ایسے 1-2 بجٹ اور پیش کرے، تو ان کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا. اور اوپر سے الیکشن بھی صاف و شفاف اور ریفارمز ہو چکے ہوں گے. تو یہ اب مسئلہ جو ہے، یہ شخص ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ پورا الیکشن کمیشن اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس سے بہت بڑا تصادم پیدا ہوگا. اور اگر حیرانی کی کوشش کی گئی عمران خان کو اس طریقے سے، تو یقین کیجئے نہ یہ الیکشن کمیشن بچے گا، نہ یہ چیف الیکشن کمشنر بچے گا. کوئی بھی ادارہ، جو وہ سارے ادارے اس کے مرہون منت ہے نواز خاندان کے، صرف افواج پاکستان کے علاوہ، کہ وہ کسی کے نہیں ہے، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع جانتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے، جس پر لوگوں کی خیال نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ اگر یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس رہے 2023 میں الیکشن کے دوران، اور چیف الیکشن کمشنر رہے راجہ سلطان، پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا، پھر اس الیکشن کا کیا حال ہوگا. پھر اس ملک میں تو پھر صرف بادشاہت نافذ کرنی باقی رہ گئی ہے کہ نواز خاندان کو لا کر بادشاہت، پہلے وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہ 80s کی بات ہے کہ وہ 90s کی بات ہے کہ جب 1995 میں اس نے یہ کوشش کی تھی کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، لیکن وہ کس طریقے سے وہ بات ریجیکٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے کتنے مشکلات آئے اس کو، اور پھر کیسی حکومت سے اس کو جانا پڑ گیا. وہ تو خلیفہ بننا چاہتا تھا. تو اس وقت اگر یہ لوگ موجود ہوں گے تو وہ تو انشاءاللہ، یہ تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یا یہ ملک رہے گا یا یہ خاندان دوبارہ اقتدار میں آئے گا. یہ ملک تو رہے گا انشاءاللہ، لیکن یہ خاندان نہیں رہے گا. یہ میں چیف الیکشن کمشنر کے کانوں تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے، جو کچھ آپ کا خیال ہے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے اور یہ 4 ممبر ان 2 پارٹیوں کے ہوں گے، اور آپ عمران خان کو ہرا کر ان لوگوں کو لے آئیں گے، یہ لوگ کبھی بھی نہیں آ سکتے. یہ 2 خاندان پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوگا دوبارہ، کیونکہ یہ جو کچھ انہوں نے ملک دشمنی کی ہے، جتنا اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، اس کے بعد ان کو یہ چانس کوئی بھی نہیں دے گا. ادھر ہے مقتدر حل کے موجود ہے. آپ ابھی سے سمجھ لیجئے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اور جو رکھنے ڈالنا چاہتے ہیں اس نظام میں، اس ریفارمز میں، آپ بچیں گے نہیں. آپ کسی طور بھی آپ کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی. آپ کو گلی کوچوں میں گھسیٹا جائے گا. آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اگر اس پر عمل آپ نہیں کریں گے، عوام آپ کے لیے اب وہ دور نہیں رہا کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر آدمی کالا اور سفید جانتا ہے، آپ لوگوں کو بھی جانتا ہے، آپ لوگوں کے کردار کو بھی جانتا ہے. تو یقین کیجئے بہت بڑا ظلم بھی آپ کریں گے، اللہ کے ہاں بھی آپ ظالم
اور गुनहगार बनेंगे और अवाम भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा। ये मैं धमकियाँ नहीं दे रहा, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि ये हकीकत है कि इस वक्त ये जो शख्स है मौजूदा वज़ीर आज़म, ये नौजवानों का और पाकिस्तानी अवाम का यानी मुतफ़िक का एक रहनुमा है। इसको ज़ेर करने की कोशिश आप लोग करेंगे तो ये अवाम आपको छोड़ेंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए, लेकिन इन दो ख़ानदानों को तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं चाहिए, इनको तो वही कुछ चाहिए जो पहले होता रहा है। और इस 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ PTI के साथ, यानी 22 नशिस्तें इनकी कम की गई, ये सब कुछ अवाम अब समझ चुके हैं। आपको भी समझना चाहिए कि अंजाम क्या होगा जब ये सब कुछ करेंगे। यानी आपकी पीछे PDM किस लिए खड़ा है, आपकी पीछे पीपल पार्टी किस लिए खड़ी है, आपकी पीछे मरियम नवाज़ और उसका ख़ानदान क्यों खड़ा है, नवाज़ शरीफ क्यों खड़ा है? क्योंकि आप उसके आदमी हैं और आपका पूरी जो टीम है, जो 4 मेंबरान हैं, सब इन दो ख़ानदानों के हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अवाम इन चीज़ों को नहीं समझते? अवाम बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अवाम कभी भी ये होने नहीं देंगे। ये सिर्फ आप जुल्म करते हैं, अवाम को जलाने की कोशिश करते हैं कि अवाम जले, यानी इस यानी गुस्से और आग में तपक कर वो जलना, अंदर से जले। आप लोग इतने जुल्म करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ। ये मुल्क और थोड़े मुश्किलात है इस मुल्क के, दुनिया हमारी दुश्मन, और अंदर से आप लोग जो दुश्मनी करते हैं वो बाहर के लिए तो हमारी अफवाज मौजूद है, सब कुछ आप लोगों ने तबाह किया हुआ है उस मुल्क को, इदारों ने तबाह किया, आप जैसे ब्यूरोक्रेट ने तबाह किया हुआ है। ये सब के सब जितनी भी है इस मुल्क को चलाने वाले सब शरीफ ख़ानदान के और जरदारी के ग़ुलाम हैं। लेकिन ज़्यादातर ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी फिर भी चलो अंदरूनी सिंध तक ख़ुद को महदूद रखना चाहता है, लेकिन ये तो बादशाह बनना चाहते हैं। और उस वक्त बादशाह बनना चाहते हैं कि कन्विक्टेड भी है, मफरूर भी है, और कितने केसेस है जो सदियों में ख़त्म नहीं हो सकते। ये लोग कभी 100 साल भी ज़िंदा रहे तो ये लोग इन केसों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो आप उसके पीछे खड़े हैं। आप तो सेल्फ इंटरेस्ट के लोग हैं, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट तो सच्ची हुकूमत के साथ होना चाहिए। इसमें आपको कोई इंटरेस्ट हल हो सकता है, आप अपनी नौकरी आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे और इन रिफॉर्म्स को नहीं मानेंगे जो कि कौमी असम्बली ने बिल पास कर दिया, सेनेट से पास होने वाला है, और इसमें 2/3 मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो शोशा छोड़ा है कि हमारे स्टैंडिंग कमेटी के साथ बात ही नहीं हुई और उन्होंने कौमी असम्बली से पास करा दिया, तो आप कौन है? आप तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आप जो सबसे सुप्रीम इदारा है उस पर आप दाग लगा रहे हैं इसलिए कि आप नवाज़ ख़ानदान की ग़ुलामी करना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा, और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि ये अवाम ये करने नहीं देंगे आपको और आपकी टीम को। मैं बार बार कहता हूँ, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अगर हो सके तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आम आदमी तक मेरी बात पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम।